اسلامی کیریکٹر جو یہ حکم اللہ تعالیٰ مسلمان کا کیریکٹر یہ چاہتا دیتے رہو، ہمارا کیریکٹر یہ دیتے رہو، جہاں سے جو مل جائے لے لو، کسی انداز سے لے لو، یہ فرق آ گیا. کن چیزوں سے منع کرتا ہے؟ تین چیزوں سے منع کرتا ہے، فحش سے، منکر سے اور بغاوت سے، کسی بھی طرح کے اللہ کے حدود کو توڑنے سے. اب اس میں میں کیا کہوں، صرف ایک اشارہ دے دیتا ہوں کہ آج فحش گھر گھر چلتا ہے ٹیلی ویژن کی شکل میں. ہم لوگ خاموش، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ 24 گھنٹے یقین جانے صاف سے صاف پروگرام دیکھ لیجیے، اس میں جو اشتہارات آتے ہیں اتنے ذلیل اور رقیق، گھٹیا، فحش، سب گھر میں ساتھ دیکھتے ہیں. یہ کیسی آپ تک آنے والی بے حیائی کی شرمی کی انتہا. بہن بھائی ساتھ دیکھتے ہیں، ماں بیٹے بہن بھائی لعنت کا مقام ہے. میں یہ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے یہ ہو کیسے رہا ہے، ہم برداشت کر رہے ہیں اس کا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہاں پہ ہوتی حرکت چلتی ہے 24 گھنٹے پورا. اور دیکھیں تو اس کے ساتھ میں کالج میں ہوں اور آیا ہے، آج دیکھتا ہوں میرے قوم کے بچے کس طرح آتے ہیں، کیا لباس ہے ان کے، کیا انداز ہے ان کے. اور کالج کا اسکول میں دیکھ لیے جائیں، ہم لوگ خاموش ہیں. وہ اسکول چاہے کرسچن ہو، حمدہ پبلک اسکول، نیوارا ہو، ڈی پی ایس ہو، ماڈرن اسکول ہو، مسلمان بچہ جہاں پہ جاتا ہے عام بچے کی طرح ہے، اس کا کیریکٹر وہی، اس کا بہیویئر ہے. کہاں ہے اس کا وہ مسلمان کیریکٹر جو نظر آنا چاہیے؟ وہی حرکتیں ہیں، وہی چیزیں ہیں، ساری چیزیں وہی ہیں. کیونکہ اتباع ٹی وی کا ہے، تو پھر اتباع ٹی وی کا ہے تو کیوں نہیں ہم کہتے تھے کہ ہم تو ٹی وی کی امت ہے، حضرت ٹی وی علیہ السلام کی امت ہے. اتباع جس کا اسی کی امت ہے، جس کا اتباع ہے کہ کہیں کھل کے اتباع اس کی ہے، امت اس چیز کے پیدا کریں یہ ظاہر ہو جائے اللہ تعالیٰ میں اس پر. تو یہ فحش گھر گھر چلتا ہے. مجھے اپنی گلی یاد ہے بچیا میں، اس گلی سے لے کے آج تک جس علاقے میں رہتا ہوں جہاں پہ ڈی سی کی دکان ہے، آپ ذرا گزر رہی اس دکان کے پاس سے کتنی گھٹیا تصویریں لگا دیتے ہیں وہ لوگ. میں اپنا بچپن یاد رکھتا ہوں، گلی مٹیا محل پہ بلی مارانا تو کیا کہنا، وہ بات میں سن 60 کی وہ وقت اور تھے. بعد میں بھی یعنی 70 کے دہے میں بھی مٹیا محل پہ علاقے کے لوگ میرا کام پکڑ کے تھپڑ لگاتے تھے، میری غلطی یہ محلے داری تھی. اور میرے ماں باپ بھی تاخیر اور کہتے تھے کہ بچہ آپ کا ہے، غلط بات ہے کہ تنبیہ کرے، ٹوکے، مارے. محلے کے لوگ ہماری اصلاح کیا کرتے تھے. آج وہی معاملہ ہے، نئے چودھری ہیں، کسی کو یہ نہیں دکھتا کہ نئی تصویریں لگی ہوئی ہیں، ہماری بہن بیٹی اس گلی میں سے گزر رہے ہیں، یہ اڑیان رکھ کے پاتے ہیں. وہ کپڑے جو پردے میں رکھے جاتے تھے سڑک پہ لٹکا کے بیچے جاتے ہیں، اور اس میں مظاہر مسلمان کے رشتہ دار. دکانوں پہ ہمارے مجسمے آویزہ ہو کے جن پہ کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور وہ پوری اڑیانت کے ساتھ آگے ہوتے ہیں. ہمارا مطالعہ خاموش. کہیں پہ کسی نے کہا کہ اس علاقے میں دکان پہ کپڑے کے مجسمہ نہیں رکھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اڑیانت دکھاتا ہے. آپ اس پر غور کر لیجیے، جو عورتوں کے مجسمے ہوتے ہیں ان کے جسم کی کون سی انرجی وہاں نہیں، کون سے حصے نہیں دکھائے جاتے، کون سے ابھار نہیں دکھائے جاتے. معاف کیجیے گا، ہم خاموش ہیں. تو میں کہتی ہوں اس بات جب ہم برداشت نہیں کرتے تو مجھے کہنے میں کس بات کی شرم؟ جب ہم سب چیز اپنے علاقوں میں برداشت کر رہے ہیں، ہم خاموش ہیں. پہلا سدھار کمیٹی بھی ہے، مؤذن صاحب کی ہے، امام صاحب کی ہے، واحد صاحب کی ہے، سدھار کمیٹی بھی ہے، چودھری بھی ہے، بڑے بھی ہے، سب خاموش ہیں. وہ خاموش ہے. یہ کیسی امت ہے؟ کس کا خوف ہے؟ اللہ کا نہیں ہے کیا؟ یہ ہم کیوں برداشت کرتے ہیں؟ کون آئے گا کہنے کے لیے اس بات کی اصلاح کون کرے گا؟ ہمارے بازار ماڈل بازار ہونے چاہیے. یہ ہے دیکھو مسلمانوں کے بازار، ایک فرق دیکھے کہ مسلمان کا بازار ہے یا مسلم کا بازار ہے، کہیں تو کچھ نظر نہیں آتا. ہر جمعے ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فحش کو منع کرتا ہے، منکر کو. میں اور کس چیز کی وضاحت کروں، وقت کم ہے. مجھے اندازہ ہے آپ لوگوں کی میں یعنی اس بات کی داد دیتا ہوں کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے اپنا وقت گرمی میں، لیکن میں کوشش کروں گا بات مختصر کرنے کی. لیکن ان احکامات کی طرف کوئی اثر نہیں. رشتے داروں کو اس کا حق اور مسکین اور مسافر کا اس کا فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی اور شیطان رکھا نہ شکرا. فضول خرچی کے لیے کلیئر ہے قوانیت. ہمارا سارا آج کل جھاڑ والا فضول خرچی کے اوپر. یعنی یہ وہ احکامات میں لے کے آیا جو آپ کے سامنے آیا کرتا ہوں، جو قرآن سے ہٹنے کے نتیجے سے ہمارے نظر آتے ہیں. قرآن فضول خرچی کو منع کرتا ہے، ہمارے گھر
فضول خرچی ہوتی ہے. کس کے انداز سے ہوتی ہے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم سب کے سامنے ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. احسان کا طریقہ اختیار کرو. اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. یہی نہیں جگہ جگہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. اور یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے. یعنی تمہارے مال جو ہے تمہارے نقصان میں ہو جائیں گے اگر ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا گیا. اس کی وجہ ایک اور آیت میں آگے آئی ہے. اب اس سے دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ہم احسان کرنے کے بجائے لوگوں کو سود پہ پیسے چلا. کسی کا کاروبار پریشانی میں آ گیا, اس نے کہا بھائی 2 لاکھ روپے چاہیے. کتنے مہینے بعد دو گے؟ 2 مہینے بعد 2,01,000 دوں گا. عام بات ہے ہمارے گاؤں. میں بھی پرانی دہلی کا ہوں, جانتا ہوں. سربازی کی دکان پہ بھی بیٹھتا ہوں, خیراتی کیا بھی بیٹھتا ہوں, کیونکہ اپنے قوم سے محبت ہے اور ان کی نفس مجھے وہی ملتی ہے. علاقے میں جاتا ہوں, دکان بیٹھتا ہوں, ان کی بولی سنتا ہوں, ان کے رویے دیکھتا ہوں, کپڑے دیکھتا ہوں, بات چیت دیکھتا ہوں, بات سمجھ میں آتی ہے. ہر جگہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. یہ واحد چیز ہے جس کے لیے اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے. کسی اور چیز کے لیے نہیں کہا گیا ہے. اگر ہمت اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کی تو چلائیے سود پیسہ لیجیے. سود دیکھ لیجیے کے سامنے رکھے آئے. سود کے لیے جو جنگ لگا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ واحد سود کے لیے استعمال ہو, کیونکہ سود جو ہے یہ ایکسپلائٹیشن ہے, استحصال. کسی کی جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کے گھر جلنے کے جو شاہین کہانی میں استاد رہے ہیں, ان کا ایک شعر ہے کہ جلتا تھا جو گھر میرا. کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ آج سنہری ہے کہ آج سہانی. تو کسی کا گھر جلے ہماری روٹی سے کیا, اس کا کاروبار دباؤ میں آ گیا. اللہ احسان کا حکم دیتا ہے میرے پاس پیسہ ہے, میں کو لو میرے بھائی یہ رکھے پیسے, اپنا کاروبار کھڑا کرو, جب ہاتھ میں خرابی آ جائے مجھے واپس دے دینا. اللہ اس احسان کو کہتا ہے ہم احسان کی جگہ سود چلاتے ہیں, جس کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول اور اس سے جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے. جس بات کو میں کہہ رہا تھا مذہب, کیونکہ میں اپنی بات کچھ نہیں کہتا, اللہ کی بات ہے کہ تمہارا قرضدار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھولنے تک اسے مہلت ہو, اور جو صدقہ کر دو کہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو, کیونکہ ہم سمجھتے نہیں. گویا اگر وہ ہاتھ تنگ ہے تو بہتر نہیں اس کو چھوڑ دو, اس کو صدقہ کر دو کہ میرے بھائی کوئی بات نہیں. کیوں؟ کیونکہ جو 50,000 میں نے اس کو دیا تھا مجھے کس نے دیا تھا, میں نے اللہ نے دیا. وہ اگر نہ دیتا تو میرے پاس کہاں سے آتا. شاید اس نے مجھے اس لیے کیا تھا کہ اس غریب کا چولہا لے جائے. میرے پاس میرا کیا, میں ایک چینل بن گیا, ایک کنڈوئٹ بن گیا, ایک راستہ بن گیا کہ میری ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رضا اس کو پہنچا. کیونکہ اللہ تعالیٰ رضا اسی طرح چلا ہے دنیا میں, یہی ذریعہ. میں آج اتنا بڑا کھڑا ہوتا آپ کے سامنے, اگر میرے ماں باپ نے مجھے روٹی نہ دی تھی بچپن میں, میری ماں نے گزرا کرایا ہوتا, تو رازق تو میرا اللہ ہے, لیکن ذریعہ کیا بنا. جب میں ہمت تھا تو میری ماں بنی جس نے دودھ کو لایا, جب میں چھوٹا تھا تو میرا باپ بنا, اور جب تک میں اپنے پیروں پہ حلال روزی کے لائق نہیں ہوا, میرا باپ اور میرا سماج جس کا آپ حصہ ہے اس نے مجھے روزگار مل گیا, اس نے مجھے روٹی دلوائی, لیکن رازق تو میرا اللہ ہے. ذریعے کو پیدا کر دیتا ہے. یہاں ہے کیا کہ ذریعہ اپنے آپ کو رازق سمجھنے لگتا کہ یہ جو میرے پاس ہے یہ میرا ہے, میرا نہیں, یہ اس نے دیا. شاید کسی کے لیے جانا ہو اور اس کا کرم ہے, ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ یا اللہ تم نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا, کیونکہ اگر اس کو اتنا پہنچنا تھا تو کسی اور ذریعے سے پہنچا دیا. تو نے میرے ذریعے پہنچا دیا, یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے, مجھے شریک کر دیا تم نے, مجھے ثواب دلوا دیا, تو کسی اور ذریعے سے پہنچا دیا. تو غفور ہے, تو رازق ہے, جیسا تیرا کام, تو نے مجھے چن لیا ذریعے کے طور پہ تیرا کام. یہ اگر ہمارے سرمایہ دار سوچنے لگے کہ یہ مجھے سرمایہ اللہ نے دیا, پتہ نہیں کس کس کے نصیب کا, اس کو جانے دو. کن کو جانے دو؟ ہدایت کو, پاس والوں کو دیکھو, اپنے گھر کو, اپنے خاندان کو, پڑوس کو. یہاں کیا ہے, خاندانوں میں کاٹ ہے, بھائی بھائیوں میں کاٹ ہے, ایک دوسرے سے اوپر ہو جاؤ, اس کو ڈال دو خود اوپر چلا جاؤ. پرانی بات نہیں ہے, تباہی ہے. لیکن اب یہاں پہ میں ایک چیز پیش کر رہا ہوں, تو آیت بہت پڑھی جاتی ہے نمازوں میں, آپ کے اکثر وہ واقع ہوں گے کہ بھائی لوگ کلی مذہب کی مذہب کی
اس میں 3 لوگوں کے لیے بڑا اہم ذکر ہے اور یہ تینوں عادتیں ہمارے یہاں بہت عام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تباہی اور شخص کے لیے خیر لکل جو ہنز اور رمز مبتلا ہے۔ ہنز اور رمز کسے کہتے ہیں کہ سامنے چیزیں بازی کرنا، ایک دوسرے پہ کانا داری کرنا اور پیٹ پیچھے برائی کرنا، اور نیلتی جمع مالوں واٹ کر رہا ہوں یہاں سب مالو اپنا جو مال کو گن گن کے جمع کر کے رکھتا ہے کہ یہ کل کو قائم رہے گا یا اس کو قائم رکھے گا۔ ان لوگوں کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ اس کو حکمہ میں ڈالا جائے گا، اور فرمایا تم کیا جانتے ہو حکمہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی لگائی ہوئی یاد ہے۔ یہاں میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ جس طرح سود کے لیے قرآن کریم میں ایک ہی چیز ہے جس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ایسا قرآن کریم میں یہ واحد چیز ہے جس کے لیے اللہ نے اپنی جلائی ہوئی یاد۔ آپ تصور کیجئے کہ جو آگ اللہ کی بھڑکائی ہوئی ہوگی اس کی شدت کیا ہوگی؟ نار اللہ کہا گیا ہے۔ کسی اور آگ کے لیے کسی اور مقام پہ نار اللہ کا لفظ نہیں آیا۔ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کن لوگوں کے لیے؟ سامنے تانا داری، پیٹ پیچھے برائی، مال کو جمع کر کے رکھنا، یہ تینوں خرابیاں ہمارے سماج میں بہت۔ میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں گلی کے نکڑ میں جب کھڑے ہو کے آپ اپنا ہوئے چھیٹے بازی شروع، تانا داری شروع، پیٹ پیچھے گیا، ارے یہ بھائی اس کے اوقات مجھے معلوم کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہم سوچتے ہیں، کس آگ میں ڈالے جائیں گے ہم اس کام کو کرنے کی وجہ سے۔ مال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں ان کو یہ خوشخبری دے دو کہ جہنم کی آگ وہ سونے اور چاندی پہ دہکائی جائے گی، اور ان کے پیشانیاں، ان کے پیچھے، ان کے پہلو اس آگ سے داغے جائیں گے کہ لوگ یہ ہے جو نعمت جو مال کو اپنے لیے جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چلتا۔ کیونکہ اس کے مقابلے میں اللہ نے احسان کا حکم دیا، ایتاء القربیٰ کا حکم دیا، یتیم کے لیے حکم دیا ہے، مسکین کے لیے حکم دیا ہے۔ ان سب کے حقوق مان کے جب میں مال کو جمع کر کے رکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور نقطہ جو ہمارے سماج کی عام خرابی ہے، یہ آیت کا حکم ہے کہ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے نہیں ہے مگر وہ گناہوں کے فائدے سے بہت سارا۔ اس میں ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ مائسر کس کو کہا جاتا ہے؟ خمر، شراب، نشہ، ہر وہ چیز جو انسان کے حواس کو کمزور کرے، لیکن انسان کے پاس